السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ دنیا بھر میں کورونا کا قہر جاری، 24 ملین سے زائد افراد متاثر، 8,32,804 افراد ہوئے ہلاک۔ پاکستان کے شہر کراچی میں بارش کی تباہ کاریاں، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں انکاؤنٹر، 3 دہشت گرد ہلاک، 1 فوجی جوان شہید۔ دہلی ہائی کورٹ نے سدرشن ٹی وی کے پروگرام بنداس بول پر لگائی پابندی، سول سروسز میں مسلمانوں کی بھرتی کو بنایا جا رہا تھا نشانہ، جامعہ ملیہ کے طلباء نے داخل کی تھی عرضی۔ مڈل اسکول کی سطح پر زراعتی تعلیم کا ہونا چاہیے آغاز، پی ایم مودی کا رانی لکشمی بائی سینٹرل ایگریکلچرل یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ فیس بک کے بعد اب واٹس ایپ پر مودی سرکار کا کنٹرول، ٹائمز میگزین کی رپورٹ کو لے کر راہل گاندھی نے کیا دعویٰ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 24.61 ملین سے زائد ہو گئی ہے۔ ہفتہ 29 اگست کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 8,32,804 افراد اس مہلک بیماری کی وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ برس کے اختتام پر چینی شہر ووہان سے شروع ہونے والا یہ وائرس 210 ممالک اور خطوں میں پھیل چکا ہے۔ متاثرین کے لحاظ سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جبکہ برازیل دوسرا اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ جرمن دارالحکومت برلن میں آج بروز ہفتہ ایک بڑا احتجاج ہوا۔ یہ احتجاج کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کردہ پابندیوں کی مخالفت میں کیا گیا۔ اس ریلی پر پہلے پابندی عائد کر دی گئی تھی، مگر عدالت نے مظاہرین کے حق میں فیصلہ سنایا، جس کے بعد آج بڑے مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ پولیس کے مطابق سماجی سطح پر فاصلہ برقرار رکھنے سے متعلق قوانین کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے اس دوران 3,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ جرمنی کی 16 ریاستوں کی حکومتوں نے ایک روز قبل ہی زیادہ سخت قوانین کی منظوری دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے کہا کہ تنازعات میں گھرے ممالک کو کورونا وبا کے مرض کی روک تھام کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس میدان میں اپنی کوششیں کرنی چاہیے۔ گٹیرس نے کہا کہ تنازعات میں مبتلا تمام ممالک سے میری اپیل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے اور وہ کورونا وائرس ہے۔ ہمیں دوسرے تمام تنازعات کو روکنا اور اس سے لڑنے کی کوششوں پر توجہ دینی چاہیے۔ یمن کے مغربی ساحل میں جوائنٹ فورسز نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جمعے کو ایران کے ساختہ توپ کے 9 گولے اور ایک بارودی سرنگ قبضے میں لینے کے بعد انہیں ناکارہ بنا دیا ہے۔ یہ اسلحہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے قبضے سے حاصل کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یمن کے شمال مغربی ساحل میں الموخا کے نواحی علاقے المختل سے یہ اسلحہ پکڑا گیا ہے۔ جوائنٹ فورسز نے ایک بیان میں بتایا کہ ٹیم کو شہریوں کی جانب سے اطلاع موصول ہوئی ہے۔ علاقے میں بارودی سرنگ اور توپ کے کچھ گولے دیکھے گئے ہیں۔ یہ اسلحہ اور گولہ بارود حوثی باغیوں نے کچھ عرصہ قبل وہاں چھپا دیا تھا۔ لیبیا میں وفاقی حکومت کی صدارتی کونسل نے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب جاری فیصلے میں وزیر داخلہ فتح علی باشا آغا کو کام سے روک دینے کا اعلان کیا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آغا کو 72 گھنٹوں کے اندر صدارتی کونسل کے سامنے انتظامی تحقیقات کے لیے پیش کیا جائے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر داخلہ سے مظاہروں کے لیے اجازت نامے جاری کرنے، مظاہرین کے لیے مطلوبہ تحفظ فراہم کرنے اور مظاہروں سے متعلق بیانات جاری کرنے کے حوالے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بتا دیں کہ یہ مظاہرے گزشتہ ہفتے کے دوران دارالحکومت طرابلس اور دیگر شہروں میں ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ فتح علی باشا آغا کو کام سے روک دینے کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے سربراہ فائز السراج کا تختہ الٹنے کی کوشش کے واسطے منصوبہ بندی کی۔ یہ منصوبہ بندی خالد المشری اور الاخوان تنظیم کے ساتھ رابطہ کاری سے کی گئی۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے لبنان میں تعینات امن دستوں میں کٹوتی کی منظوری دے دی ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ روز متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کر لی گئی۔ امریکی دباؤ میں فرانس کی جانب سے پیش کردہ اس قرارداد کے تحت امن دستوں کی تعداد 15,000 سے کم کر کے 13,000 کر دی جائے گی۔ قرارداد کے مسودوں میں لبنانی حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرنگوں کی تفتیش کے لیے اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کو مطلوبہ مقامات تک رسائی دی جائے۔ قرارداد کے مسودوں میں لبنان میں سرگرم گروپ حزب اللہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے امریکی اور اسرائیلی تحفظات کا بھی تذکرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اپنے امن مشنز میں عسکری اور سویلین پوزیشنز کے لیے زیادہ خواتین کی تعیناتی کو یقینی بنانے کے لیے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد کے مسودے میں امن مشنز میں خواتین کے کردار کو بھی سراہا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام 193 رکن ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مشنز میں صنفی مساوات کو یقینی بنائیں۔ اس وقت اقوام متحدہ کے مشنز میں عورتوں کا تناسب صرف 6% ہے۔ 5 سال قبل منظور کردہ ایک قرارداد کے تحت سال 2028 تک اقوام متحدہ کے تمام عسکری و امن مشنز میں عورتوں کا تناسب 15% ہونا چاہیے۔ امریکی ریاستوں ٹیکساس اور لوئیزیانا میں سمندری طوفان لورا کی وجہ سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لوئیزیانا کے گورنر نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم 10 افراد کی موت ان کی ریاست میں ہوئی۔ علاوہ ازیں ریاست میں طوفان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ہزاروں مکانات کو بجلی کی ترسیل منقطع ہے۔ ریاست ٹیکساس میں طوفان لورا کا زور کم رہا اور وہاں صرف 4 افراد کی موت ہوئی ہے۔ بتا دیں کہ امریکہ کی ان جنوبی ریاستوں میں سمندری طوفان لورا جمعرات کی شب ٹکرایا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہوئی بارش کے بعد کئی مقامات پر سیلاب کی سی صورتحال ہے۔ کراچی کے پوش ترین ایریا ڈیفنس سمیت شہر کے مختلف علاقے تاحال برساتی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ کئی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار اور پیر کو بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں مانسون بارشوں کے 10 سال ریکارڈ کے مطابق حالیہ سال معمول سے 218% زائد بارش ہوئی ہے اور ابھی مزید بارشوں کا بھی امکان ہے۔ بارش کے باعث بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کی وجہ سے کراچی کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون سروس تیسرے دن بھی معطل رہی ہے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔